اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ بہت ہی آسان لفظوں میں بہت کلیئر میسج سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے، وہی نازل ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ان کی ادب کے لیے یہ نازل کی آیت سورہ حجرات میں۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب کوئی وفد ایک بھیجنا تھا کہیں پہ، تو اس کے لیے ایک سپوک پرسن کا نام دیا گیا۔ تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف کیا اور انہوں نے تھوڑی سی بحث کی، جس سے کہ ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ وہی نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے بلند پایا جو صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے، یعنی کہ ہمارے خلیفہ بھی یہ دونوں رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور تعظیم کے لیے یہ سورت نازل کی کہ کہیں آپ لوگ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نصیحت کی۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو صورت ہے، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے ان کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے وہاں پہ۔ تو کوئی بھی مسلمان جو اتنی آسان لکھی ہوئی ہے آیت، اور مسلمان جب آیت پڑھتے ہیں وہ تو ٹریننگ بھی لے کے جب جاتے ہیں تو وہاں کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ اٹ مینس کہ اگر مسلمانوں نے نہیں کی تو پھر یہ کون لوگ تھے؟ یہ پلانڈر لوگ تھے۔ ان کو باقاعدہ تیار کیا گیا، یہ پوری پلاننگ ہوئی ہے، یہ یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے، انہوں نے ان کو تیار کیا ہے۔ ان کو ایک خاص یہ جس طرح خود کا شملہ آور ہوتے ہیں اس طرح ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی ایک خاص انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ دین کے اوپر نہ مذہب کے اوپر کوئی تعلیم نہیں ان کو ہوتی۔ ان کو ان کے کھانے پینے کا اور عیاشی کا سارا سامان اس انوائرمنٹ میں دیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، اور ان کو ٹرین اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو ان کے ذہنوں میں وہی چیز ڈالتے ہیں۔ پھر وہ زومبی کی طرح یا ایک روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے وہ پھر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹریننگ کا پارٹ ہے ان کا جو کہ وہ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے لوگ تیار کیے ہیں، جو ہمارے ملک میں بھی ہیں، ہمارے ملک کے باہر بھی ہیں، اور یہ پلاننگ کر کے انہوں نے یہ والی حرکت کی ہے وہاں پہ جا کے۔ تو یہ کروائی گئی ہے ان سے حرکت موقع جان کے۔ اب تو ویڈیوز بھی آ گئی ہیں شیخ رشید صاحب کی، اور چیکو صاحب ہیں کوئی جہانگیر چیکو صاحب، ان کی بھی آ گئی ہے کہ میں جا رہا ہوں سعودی عرب۔ وہ باہر سے کوئی ہیتھرو ایئرپورٹ سے وہ جب چلا اس نے وہاں سے دی ہے، اور ادھر سے شیخ رشید نے دھمکی دی کہ تم جاؤ پھر دیکھنا تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ فیسیلیٹیٹر بھی دیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ اگر وہ بندے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں تو ہمارے انٹرنل جو ملکوں کے اندر انہوں نے ان کے لیے فیسیلیٹیٹر بھی رکھے ہیں جو کہ ان کی سرگرمیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کہ کوئی یہ اتنا آسان ہی ہے، بہت بڑا جال ہے یہ، اس جال کے اندر ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اتفاق سے پیار محبت سے رہیں گے
اور تھوڑا اپنے آپ کو شعوری طور پہ تھوڑا ڈیولپ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. ہم اپنے بچوں کی جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں بھی تھوڑا ان کو ہمیں شعوری تعلیم بھی دینی چاہیے, دینی تعلیم بھی دینی چاہیے. ان کے بچوں پہ آج کل توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ پلانٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کو جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر پھر یہ پورا عمل کرتے ہیں. نہ تو یہ ان کا دین ہوتا ہے, نہ اگر اب یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو ریفلیکٹ کریں گی جو ان ویڈیوز کے اندر آپ دیکھیں. سوشل میڈیا پہ وہ ساری ویڈیو پڑی ہیں جس میں کہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں ان کی لینگویج, وہ آپ کو ان کا لہجہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ کون سے, نہ تو یہ سندھی ہے, نہ پنجابی ہے, نہ بلوچی ہے, نہ پٹھان پشتون ہے, نہ سرائکی ہیں. تو یہ تو عجیب بھی ان کا لہجہ ہے. اور ان کے احساسات دیکھ لیں, وہ جس طرح کہہ کے مار کے ہنس رہے ہیں. مسلمان وہاں پہ جا کے اس طرح کرتا ہے, اس طرح کی واردات کر کے اس کے بعد کہہ کے مار کے ہنستا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ان ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. محسوس کریں کہ ان ویڈیوز کے اندر یہ کس طرح سے یہ لوگ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے مقدس مقامات جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے. میں ڈائریکٹ اس پہ آیا ہوں کہ یہ لوگ پلانٹڈ ہیں, ان سے بچنا چاہیے ہمیں. یہ پوری سازش ہے. اور سازش کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے اندر سے ہی لوگ ہیں جو کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. زیادہ دکھ کی بات یہ ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب ان چیزوں سے ہم نے بچنا کیسے ہے تاکہ مجموعی طور پہ ہم اگر سارے مل کے اتفاق سے رہیں تو ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمیں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس انداز سے کرنی چاہیے. ہمیں معاشرے میں شعور اجاگر کرنا چاہیے. ہمیں معاشرے کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے, اور کس طرح کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی, کسی کو تانا نہیں کرنا, لان تان نہیں کرنی. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اگر معاشرے میں زیادہ پھیلیں گی تو پھر ظاہر پھر وہ انوائرمنٹ ہی خراب ہوگا نا. تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے, یعنی بہت بڑا گناہ ہے کسی بے گناہ کے اوپر الزام لگانا. اور حدیث شریف ہے, مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لان تان کرنے والا ہو. اچھا, اب یہ دیکھیں, اب آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ اگر ان اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے کہ مسلمان کو لان تان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے تو معاشرے میں سکون ہو جائے گا نا. اور کسی بے گناہ کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ آسمان سے بھی زیادہ بوجھل ہے. تو معاشرے میں سکون ہو جائے گا نا اگر الزام نہیں لگائیں گے, بے گناہ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگے گا, سکون ہوگا نا. تہمت کے بارے میں بھی ہے کہ تہمت کی پھر سزا بھی ہے, بہت بڑا گناہ ہے تہمت بھی نہیں لگانی چاہیے. اسلام نے تو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ معاشرہ جو ہے نا وہ پرامن معاشرہ رہے. تو ہمیں اب ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معاشرے کے اندر ایک تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کو اس طرح کا بنانا چاہیے. ان کو اخلاقی طور پہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں اس میں یہ سارے مینرزم اور یہ اخلاقیات جو اسلامی تعلیمات کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے اور ان کو سکھانا بھی چاہیے کہ کس طرح عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کی پہچان بھی آپ کو اسی سے ہو رہی ہے. دیکھیں, اگر آپ کو ہمارے معاشرے میں یہ جو ان کے فیسیلیٹیٹر ڈھونڈنے میں آسانی کتنے آرام سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ان لوگوں کو.
معاشرے میں. یہ صرف اسلامی تعلیمات کے اوپر ہی آپ دیکھ لیں, ان کو پڑھ لیں, ان کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیں تو آپ بڑی آسانی سے دشمنوں کو پہچان سکتے ہیں. پاکستانی معاشرے میں 2014 کے بعد جو ایک انوائرمنٹ بن گیا ہے لان تان والا, چور 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 چور, ڈاکو چور ڈاکو چور, یہ انوائرمنٹ بن گیا ہے. میں تمہیں ہاتھوں سے پھانسی دے دوں گا, میں تمہیں یہ کر دوں گا, تم لوگ عوام میں نکلو گے یہ ہو جائے گا, تم سعودی عرب مقدس مقامات پہ جاؤ گے تو دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. آ رہے ہیں نا, آپ نے تھوڑا سا اسلامی تعلیمات کا میں نے 2-4 آپ کو کال صرف سنائی تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں. فیسیلیٹیٹر آ گئے, فیسیلیٹیٹر سامنے. تو ہمارے اسلام میں بڑی جان ہے, بڑی طاقت ہے. ہمیں اپنے سچائی حقیقت ہے قرآن کے اندر, اسلام کے اندر, قرآن کے اندر. دیکھیں آج تک بھی قرآن پاک کی جو 1400 سال پہلے کی جو بتائی ہوئی چیزیں آج سائنس ثابت کر رہی. تو یہ کہنے کا مطلب کہ شعور جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے قرآن پاک کو بار بار پڑھنے کا کہا گیا. اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی اور آپ کو کوئی بھی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا. مسلمان کو کہتے ہیں نا مسلمان, حدیث شریف ہے کہ مسلمان ایک سراغ سے ایک مرتبہ ہی ڈسا جا سکتا ہے. وہ یہی مطلب ہے کہ اگر مسلمان ہے تو وہ ایک مرتبہ ڈسا جائے گا, دوسری مرتبہ نہیں. کیونکہ اسلامی تعلیمات کے اندر یہ سارا کچھ بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح اپنے دشمن کو پہچاننا ہے. تو تھوڑا ہمیں اپنے اسلام کی تعلیم عمل کرنا چاہیے. ہمیں حدیث شریف کی جو ہے بخاری شریف کی بکس بھی رکھنی چاہیے گھر میں, قرآن پاک کی تفسیر بھی گھر میں رکھنی چاہیے, بزرگوں کی جو بکس ہیں وہ بھی گھر میں رکھنی چاہیے, خلفائے راشدین کی جو حالات اور ان کے صحابہ کرام کی جو زندگیاں ان کی سنت اسے سارا, اور یہ بھی ہمیں ایک بکس گھر میں رکھنی چاہیے تاکہ ہم بھی پڑھتے رہیں, بچے بھی پڑھتے رہیں. اگر ہم ان پہ کریں گے تو ہم معاشرے کو خود ہی ٹھیک کر لیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا فلاں بندہ خراب ہو رہا ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے, اور وہ اول تو وہ خراب نہیں ہوگا. اسے پتہ ہے یار میرا اکثریت اچھے لوگوں کی ہو, پھر وہ خراب نہیں ہوتے. اب یہ 2014 کے بعد جو انوائرمنٹ بن گیا, چور چور چور, ڈاکو چور ڈاکو چور, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, لان تان یہ وہ, پتہ نہیں کیا ہے یار. گالم گلوچ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو گالیاں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. صحافیوں کے گھروں پہ جا کے حملے کر رہے ہیں. آئین جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس کو توڑ رہے ہیں, اس اداروں فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, اداروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. پہلے تو اداروں پہ حملے ہو رہے ہیں, اب پھر عوام پہ بھی حملے ہوئے, اداروں پہ ہوئے, سپریم کورٹ پہ ہوئے, اب بڑھتے بڑھتے یہ پہنچ گئے ہمارے مقدس مقامات کے اوپر. یار رک جاؤ, بس کرو اب. لیکن اب ہم چپ نہیں ہوں گے, یہ نہ سوچنا کہ ہم چپ ہو جائیں گے. اگر ہم اب چپ ہو گئے نا تو اس کی سزا سارے معاشرے کو ملنی ہے. اللہ تعالیٰ اس بستی کو ساری کو بدنام تباہ کر دیتے ہیں جو کہ جرائم میں مبتلا ہوتی ہے. اس میں نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوا, انہوں نے تبلیغ کیوں نہیں کی, انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا. اس لیے اب ہم نے چپ نہیں کرنا. آپ نے حملہ کیا, بہت بڑا حملہ کر دیا, اور یہ حملہ نہیں کیا, یہ پلانٹڈ ہے اور سازش کی ہے, اور سازش کے ذریعے یہ
سٹارٹ کر دیا تم لوگوں نے یہ کام؟ بڑی دیر سے تم لوگ اس کے اوپر کرنا چاہ رہے تھے، اب ہمارے بندوں کو تم نے فیسیلیٹیٹر بنا کے یہ کام شروع کر دیا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو اپوزیشن کے قائدین ہیں، پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے بھانپ لیا تھا، متحد ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ اس سے بچو، یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بچو۔ اگر یہ متحد رہے نا، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ہمارا متحد رہنا ہی سب سے اہم ہے۔ اور ان فیسیلیٹیٹر کو، ان گندے کرداروں کو سمجھو۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا پہلا ویلاگ تقریباً آج سے 10 دن پہلے کیا تھا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ اب قدرتی دیکھیں، اس ویلاگ کے اندر میں نے یہی باتیں کی تھی 10 دن پہلے۔ معاشرے کے اندر جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، ہماری فوج کو متنازع بنا رہے تھے اس لیے کہ ہمیں کمزور کیا جائے۔ اس ویلاگ میں نے یہی باتیں بتائی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اداروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ اداروں کو بھی مقدس نہیں رہنے دیا انہوں نے۔ عوام کو تو پہلے ہی چور ڈاکو کر رہے تھے، لان تان کر رہے تھے، پھر اب اداروں کے اوپر شروع ہو گئے ہیں یہ۔ تو وہ پھر اس وقت ضرورت اس چیز کو، پھر ہمارے جو بھائی ہیں، بھائی ان کو کہنا تو نہیں چاہیے، جو ویسے تو بھائی ہیں، زیادہ تر لوگ بھائی ہیں جو اوورسیز ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ بھائی ہیں، اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو اپنا ہمارے اداروں کو گالیاں دے رہے تھے، میں تو وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جس طرح کے وہ استعمال کر رہے تھے، اس طرح ہونے بھی نہیں چاہیے۔ اور اس طرح پھر اپنے پاسپورٹ جلا رہے تھے۔ اس ویلاگ میں نے یہی چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی آپ لوگ رک جائیں، اور یہ آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں، آپ لوگوں کو ہماری نمائندگی کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، بڑے سویلائزڈ ہیں، یہ آپ لوگوں کو واچ کر رہے ہیں۔ کھولیں ویلاگ، آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ 20 منٹ کا ویلاگ ہے، اس میں ہر چیز ہے۔ یہی بتایا کہ یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے آپ کی ان ایکٹیویٹیز کو، نیگیٹو منفی کردار جو آپ کر رہے ہیں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ کی، یہ واچ کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے دیکھیں آپ کی ان ایکٹیویٹیز کو، وہ بھی ان کو اڈاپٹ کریں۔ وہ لوگ تو اپنے ادارے کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں، اس کے اوپر وہ انگلی بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ وہاں پہ جا کے اس طرح کے ہنگامے کر رہے ہیں، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ کل کو وہ بھی کریں گے۔ وہ انہوں نے تو نہیں بتا، انہوں نے اٹھا کے آپ لوگوں کو باہر پھینک دینا، سمندر میں پھینک دینا، جیلوں میں پھینک دینا۔ پھر آپ آئیں گے پاکستان، ادھر ہم نے ٹھڈے مارنے تم لوگوں کو۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح دشتام ترازی ہمارے اداروں کے اوپر نہ کرو، اور محنت کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہو، محنت کرو بس۔ تو یہ کہنے کا مقصد، یہ ویلاگ میں نے وہ 10 دن پہلے جو فرسٹ میرا ویلاگ تھا، وہ مجھے ضرورت بھی اسی وجہ سے ہوئی جب میں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر اتنے زیادہ بگاڑ آ چکے ہیں، اور اتنا زیادہ ہمارا معاشرہ لڑائی جھگڑوں کی طرف، سول وار کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ اس کی ریزن بتائی تھی کہ میں کیوں ادھر آیا ہوں، کہ میرے بیک گراؤنڈ ہے ایک صحافت کی، کہ میں نے صرف صحافت کو پڑھا ہی ہے، ڈگری لی ہے، اس کے بعد میں نے اس کو پریکٹیکلی نہیں کیا، کچھ بھی کام کیا، دوسرے شعبے میں منسلک ہو گیا، اسی میں ابھی بھی ہوں۔ لیکن جب یہ حالات دیکھے تو پھر میں آ گیا،
10 दिन पहले की बात है। और यही चीज़ें मैंने की कि ओवरसीज़ के ऊपर ही मैंने सारी वीडियो की है, वो व्लॉग हमारा सारा उसी के ऊपर। और साथ ही मैंने एक दोस्तों से मिलके एक तंजीम बनाई, उस तंजीम का नाम है मुहाफ़िज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मुहाफ़िज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसी दिन हमने वो तंजीम बनाई, उसी दिन तहैया कर लिया कि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है और हमने इसको रोकना है, वरना ये बढ़ती बढ़ती और बढ़ जाएगी। तो हमने ये प्रोग्राम ये बनाया था कि हम इसका मुकाबला करेंगे, हम हर फोरम पे जाएंगे, हम सरबराहान मुमलिकत जो हैं दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर उनको ईमेल करेंगे, उनको ख़त लिखेंगे, अपने व्लॉग के ज़रिए उनको बताएंगे, अपनी लॉबीज़ को इस्तेमाल करेंगे और उनको ये बताएं कि ये जो मनफी किरदार के अमल जो हमारे ओवरसीज़ हैं, ये इनका हमारे साथ तल्लुक़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि प्लांटेड हैं, ये हमें बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। और हमारा कुछ मुल्कों तक उसी वक्त ही हमने दूसरे दिन ही खत लिखने शुरू कर दी, ईमेल कर दी, लॉबीज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया। व्लॉग जो हमारे वो वहाँ पे पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सऊदी अरब में एक्शन हुआ भी है उनके ऊपर, पकड़े गए ना। तो इंशाअल्लाह ताला ये होगा, ये इसमें देखिएगा कि इन दुश्मनों को हमने पकड़ना है, पकड़वाना है, इनको हमने जीने नहीं देना। ये जहाँ जहाँ जिस मुल्क में होंगे हमने पहले अपना पैगाम पहुँचाना कि भाई इनका हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं, ये प्लांटेड है। इनको प्लांट करके हमें मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी इस पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। अपना ट्विटर एड्रेस हमारा अपनी तंजीम का, फेसबुक एड्रेस अपनी तंजीम का, मैं सारा कुछ इसमें डाल दूँगा। तो आप लोग भी अपना व्लॉग, अपने तासुरात इसके अंदर दीजिएगा ताकि उनको भी हम शामिल करके हम इफ़ेक्टिवली जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानियों की अच्छी शनाख्त कर सकें। हम ये सारे लोग अगर हम इत्तेफाक से कंट्रीब्यूट करेंगे तो इन चीज़ों को हम कर लेंगे, इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। इनसे फ़र्क पड़ेगा, देखिएगा इंशाल्लाह। ये सऊदी अरब में पड़ा ना फ़र्क, और जगहों में भी पड़ेगा। अब इनको पकड़ना शुरू कर देना, उन्होंने हर जगह पे पकड़ना है यार। ये इन चीज़ों को, नेगेटिव एक्टिविटीज़ को, मनफी किरदारों को कोई भी माशरा पसंद ही नहीं करता। उनका लीडर भी अगर कोई गलत काम करता है ना, झूठ बोलता है, अगर देखें यूके में, अमेरिका में अगर कोई किसी पे बहतान लगाता है, गलत इल्ज़ाम लगाता है तो उसको बहुत ज़्यादा जुर्माना देना पड़ता है। इतना जुर्माना कि वो इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है। यानी कि वो इन चीज़ों को किस तरह नेगलेक्ट करते हैं, वो नहीं इन चीज़ों को पसंद करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम जब आवाज़ बनेंगे पूरे वर्ल्ड में तो आप लोग देखेंगे कि इसका असर होगा, हो भी रहा है, होगा भी इंशाल्लाह ताला। हमारी लॉबीज़ काम कर रही हैं, हमारे मैसेज जा रहे हैं उनको, हम ख़त भी लिख रहे हैं, ईमेल भी हमारी जा रही हैं। इंशाल्लाह इफ़ेक्टिवली हमारी तंजीम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये बहरहाल ये तो एक उस व्लॉग के मुतल्लक़ था जो कि आज से 10 दिन पहले इन ख़तरों को भांपते हुए मैंने कहा था। देखें वो अब ख़तरे किस लेवल पे चले गए हैं। मैंने तो अदारों के ऊपर ये किया था कि यार हमारे अदारों पे, तो वो देखें स्टेप तो मैंने ले लिया था कि यार अदारों के ऊपर ही है, लेकिन अब इतना बड़ा ये काम इन्होंने, इतनी बड़ी जो हमारे मुक़द्दस मकामात के मैं क्या यार मुझे डर लग रहा है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, उनके ऊपर भी इन्होंने जाके वहाँ पे भी इस तरह की
اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ اجازت نہیں ہے. تو دکھ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ دکھ ہو رہا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر آپ جس کو دیکھیں وہ بیچارے رو رہے ہیں, لوگ ہم بھی روئے ہیں. یار یہ کیا ہو گیا؟ داروں سے بھی آگے بات چلی گئی ہے. یہ تو سوچا بھی نہیں تھا یار یہ یہاں تک بات لے جائیں گے. اس کو ان کرداروں کو سمجھیں, اپنے ایمان کو بچائیں, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کر دیا نا کہ تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا, اعمال ضائع ہو جانے. تو یار کوئی سوچو, ان لوگوں سے بچو, ان بہروپیوں سے بچو. یہ جو ہمیں سبق سکھا رہے ہیں نا, چور 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 ڈاکو, یار تمہارے چور ڈاکو کہنے سے وہ لوگ چور ڈاکو نہیں بن جائیں گے. تم عدالت نہیں ہو, ہم تمہاری بات نہیں مان لیں گے کہ ان کو تم نے چور ڈاکو کہا ہم مان لیں گے. اب وہ تم نے کہہ لیا نا, 2014 سے کہتے آ رہے ہو, اب لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, ایک بھی ثبوت تم عدالتوں میں دے سکے ان کے خلاف؟ چور ڈاکو ایک ثبوت نہیں دے سکے, کسی ایک کو سزا نہیں دلا سکے. ثبوت ہوتا تو دعا ہوتا نا. اٹ مینس کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنا تھا نا. تمام چینلز کے اوپر چور ڈاکو. تم اکیلے ہی نہیں, تمہارے جو ایم این اے ایم پی اور تمہاری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جا کے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ چور ڈاکو. اگر تم باہر گئے ہو ٹرمپ سے ملنے, وہاں پہ بھی تم نے تقریر کر دی چور ڈاکو. یہ پاکستان کا نام تم دے رہے تھے کہ 2014 سے اب تک کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں. تم اور چور ڈاکو ثابت ہو گیا. اب یہ ہوتے ہیں ثبوت. پکڑا گیا نا عارف نقوی, امریکہ نے پکڑا ہے, یو کے نے پکڑا ہے, مانا ایفیڈیوٹ بھی دیا ہے. $22 ملین تمہیں دیے انہیں الیکشن کمپین میں. فارم فنڈنگ کا کیس پڑا ہے نا, 8 سال سے کیوں روک رہے ہو؟ یہ ہوتا ثبوت. توشہ خانے کا دیکھ لو, وہ گوگی جو چلی گئی, فرا گوگی بھگا دیا جس کو. جتنے مافیا تمہاری حکومت میں آئے ہیں کسی میں بھی نہیں آئے. بہرحال میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا, میں تو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ میڈیا میں اب چل رہی ہیں. تم لوگوں کو کہتے رہو اب آ گئے نا تمہارے اوپر, میں نہیں کہہ رہا. یہ میں جو میڈیا میں چل رہی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. مکافاتی عمل ہے. اب لوگ تمہیں سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد اور مزید سمجھیں گے. میں نے ان کو بتا دی, پہچان بتا دی قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ بھی میں نے 2-3 کوٹ کیے ہیں, میں نے اس میں بتا دیا کہ پہچان کیا. حدیث میں آ رہا ہے کہ جو لعن طعن کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ تہمت والے کو سزا ہے اسلام میں. تو یہ چیزیں جب لوگوں کو پتہ چلیں گی تو لوگ تو کبھی بھی جو ہے تمہاری باتوں پہ اعتبار نہیں کریں گے. اور اب لوگ سمجھنا بھی شروع ہو گئیں گے فیسیلیٹیٹر کون ہے جو کہ پلانٹر لوگوں کو پاکستان کے اندر جو لگے ہوئے ہیں اور باہر بھی فارن میں بھی جو نعرے جا کے لگا رہے ہیں, یہ پلانٹرڈ ہیں سارے. تو بہرحال دیکھیں, اب انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سمجھ گئے ہیں. اب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے نا تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہم جس طرح ہماری تنظیم کام کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا اور بھی لوگ سمجھ جائیں گے. اور بہت جلدی جو ہے نا وہ آپ لوگ بھی سمجھ جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے, باز آ جاؤ گے. اللہ نیک ہدایت دے گا آپ کو بھی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اوکے جی, السلام علیکم.